ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے فرمایا کہ میں نے ظلم کو اپنے اوپر حرام قرار دیا ہے، انی حرمت الظلم علی نفسی وجعلتہ بینکم محرما، اور میں نے تمہارے درمیان بھی ظلم کو حرام قرار دیا ہے، فلا تظالموا، آپس میں ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو۔ تظالموا باب تفاعل سے ہے اور مفاعلہ ہے، اور اس میں جانبین سے فاعل ہوتا ہے، یعنی ایک پر ظلم کر رہا ہے، دوسرا دوسرے پر ظلم کر رہا ہے۔ ہم اگر اپنے معاشرے کی عمومی مزاج کو آج کل دیکھیں تو ہر بندہ مصلح بنا ہوا ہے، ہر بندہ دوسرے کی اصلاح کرنے کے چکر میں لگا ہوا ہے، اور کوئی ایسی مجلس ہماری نہیں ہوتی جب ہم دوسرے کو تانے نہ مار رہے ہوں، دوسرے کی اصلاح نہ کر رہے ہوں، لیکن اصلاح ہم اپنے طریقے سے کرنا چاہتے ہیں۔ اصلاح کے لیے ضروری ہے کہ بندے کے اندر کچھ خصوصیات ہونی چاہیے، اور خصوصیات میں سب سے بنیادی چیز جو خصوصیت ہے وہ حکمت ہے۔ اللہ رب القرآن میں فرماتے ہیں ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ، آپ اللہ کے راستے کی طرف بلائیں، لیکن بشرط یہ کہ حکمت ہو اس میں، اور اس کے اندر بہترین قسم کی نصیحت ہو۔ آج اللہ معاف کرے کبھی کبھی حالات کا تجزیہ کرتے ہیں تو ہر بندہ ایک تو مصلح بنا ہوا ہے اور اس بات کا دعویٰ کرتا ہے کہ میں بہترین ہوں اور میں معاشرے کی اصلاح کر رہا ہوں، میں لوگوں کی اصلاح کر رہا ہوں، اور پورے جو سوسائٹی ہے اس کی اصلاح کا ہر بندہ ٹھیکیدار بنا ہوا ہے۔ بھئی میرے ذمہ تو نہیں ہے اصلاح کرنا، لیکن جس اصلاح سے فساد برپا ہوتا ہے تو اب اس کی تعریف پتہ نہیں اصلاح کی آئے گی یا فساد کی آئے گی۔ میں یہ ایک اوپن کوسچن آپ کے ذمہ چھوڑ رہا ہوں۔ جو بندے سوشل میڈیا پر ہلہ گلہ انہوں نے مچایا ہوا ہے، روڈوں پر احتجاج کی صورت میں لوگ اپنے حقوق تو چھوڑیں، یعنی پورے معاشرے کے حقوق کی حق تلفی کر رہے ہیں، اب ویل للمطففین کے اندر وہ آتے ہیں کہ جو دوسروں کے حقوق کی حق تلفی کرتے ہیں۔ قرآن ان کے بارے میں کہتا ہے کہ ان کے لیے بربادی ہو، تباہی ہو ان کے لیے۔ میں ایک کام کرتا ہوں تو میں اس کے انالیسز کر لوں کہ میرے اس کام سے معاشرے میں فساد برپا ہو رہا ہے یا معاشرے کی اصلاح ہو رہی ہے۔ اگر اصلاح ہو رہی ہے تو بہت اچھی بات ہے، اگر فساد برپا ہو رہا ہے تو ان اللہ لا يحب المفسدین، اللہ پاک کبھی بھی فساد مچانے والے کو پسند نہیں کرتے۔ لیکن اصلاح جو ہے، معاشرے کی اصلاح، اپنے گھر کی اصلاح اور پوری سوسائٹی کی اصلاح، یہ بہت ہی قرآن کی نظر میں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں محبوب فعل ہے، اور اصلاح کے لیے جھوٹ تک بولنے کی اجازت دی گئی ہے۔ 3 موقعوں پر جھوٹ کی اجازت ہے، جس میں ایک موقع وہ ہے جب 2 مسلمانوں کے بیچ آپس میں انتشار ہو، خلفشار ہو، تو ان کو جوڑنے کے لیے شریعت نے جوڑنے کے لیے جھوٹ تک کو جائز قرار دیا ہے کہ آپ ایک بھائی سے یہ کہہ دیں کہ وہ تو آپ کے بارے میں بڑے اچھے خیالات رکھتا ہے، بہت اچھے جذبات رکھتا ہے، اس نے مجھ سے کہا کہ بھی میں تو اس کے ساتھ صلح کرنا چاہتا ہوں، اور یہی قول آپ دوسرے کو کہہ دیں تاکہ وہ دونوں آپس میں قریب آ جائیں۔ آج ہم سچ کے ذریعے سے انتشار پھیلاتے ہیں۔ میری نظر میں ایک بات سچ ہے، لیکن اس سچ کو ایسے بھونڈے انداز میں بیان کروں گا اور اس میں اتنے پوائنٹس ڈالوں گا کہ 3-4 پوائنٹس تک تو وہ سچ ہوگا، لیکن چوتھے 5ویں 6ٹھے پوائنٹ میں جا کر اس میں غیبت کا عنصر بھی ہوگا، اس میں بہتان کا عنصر بھی ہوگا، اس میں طعنے زنی کا عنصر بھی ہوگا، جس کے لیے قرآن نے واضح طور پر ویل لکل ہمزۃ لمزہ کہا ہے کہ بربادی، تباہی، اس سے برا لفظ آپ کو نہیں ملے گا قرآن میں کہ تباہی ہو، بربادی ہو، اس کا بیڑا غرق ہو جائے جو کہ لوگوں کی غیبت کرتا ہے اور ان پر بہتان لگاتا ہے اور طعنے مارتا ہے۔ آج ہم اگر احتجاج کرتے ہیں تو طعنے، ہمارے سیاسی جلسے ہیں تو طعنے، اگر ہم کسی کے باہر دھرنا دیتے ہیں تو طعنوں سے بات شروع ہوتی ہے، اور اس کے نہ ہوتے ہوئے اس کی غیبت ہو رہی ہوتی ہے۔ اس کا من ستر مسلمن سترہ اللہ یوم القیامہ، ہم کھڑے ہوئے روڈوں پر لوگوں کے کپڑے اتار رہے ہوتے ہیں، ان کی ستر دری کر رہے ہوتے ہیں، پردہ دری کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا جو کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرتا ہے اللہ پاک اس کی پردہ پوشی فرمائیں گے، سترہ اللہ یوم القیامہ، اور قیامت کے دن اللہ پاک اس کا پردہ رکھیں گے۔ اور جو کسی مسلمان کی پردہ دری کرتا ہے تو وہ اپنے گھر میں بیٹھا ہوا ہوگا، اللہ پاک اس کو جہان میں رسوا کر دے گا۔ آج ہم ہر طرف رسوا ہو رہے ہیں، چاہے انڈیویجولی طور پر یا قومی طور پر۔ ہم اس کے اسباب کی طرف تھوڑی سی توجہ دیں کہ ہمارے جو خیالات ہیں وہ کیا ہیں، اور ہمارے جو ایکشنز ہیں وہ کن ڈائریکشنز میں جا رہے ہیں۔ دیکھیں، ہر چیز کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاقیات کو ہر چیز میں متعارف کرایا۔
تو اخلاقیات ہماری ذاتی زندگی میں بھی ہیں اور ہماری اجتماعی زندگی میں بھی ہیں، کاروباری زندگی میں بھی ہیں اور سیاسی زندگی میں بھی ہیں۔ ہم دیکھ رہے ہیں یعنی غیروں کے دیس میں وہ اخلاقیات پر عمل کرتے ہیں، اور ہمارا دین جو اخلاقیات کا محور ہے، ہم اخلاقیات کے دائرے سے نکل جاتے ہیں، تو وہ کہاں کھڑے ہیں اور ہم کہاں کھڑے ہیں۔ میری تمام حضرات سے درخواست ہے، ایک درد دل ہے کہ خدا را ہم جو بھی ایکشنز لیں، جو الفاظ ہماری زبان سے نکلیں اور جو بھی کام ہم کریں، وہ تھوڑا سا انالائز کر لیں کہ اس کا نتیجہ کیا ہوگا۔ کیا یہ پھل جو میں پکانے جا رہا ہوں یہ میری جھولی میں گرے گا، یا اس پھل کے اندر میں زہر بھر بھر کر انجیکشن لگا رہا ہوں جو کہ میری اپنی ہی جان لے لے گا، میرے بچوں کی جان لے لے گا۔ اور یہ جو اخلاقی جو اس وقت ہمارے پاس انحطاط چل رہا ہے، جو ایتھیکل ڈیفیشنسی ہمارے پاس چل رہی ہے، تو یہ نسل ہے، اور ابھی اس کو ایکسٹینڈ کر لیں، ملٹیپلائی بائی 10 کر لیں، آنے والی جنریشن میں ہم کیا تصور کر رہے ہیں کہ ہم ایک کیسے معاشرے کی بنیاد کر رہے ہیں۔ تو خدا را اس پر توجہ دیں، اور ہم جو کچھ کہتے ہیں کفا بنفسک علیک الیوم حسیبا، اللہ پاک ہر بندے سے کہے گا کہ بھئی آج تم اپنے الفاظ پر اور اپنے ایکشن پر خود اپنا محاسبہ کر لو، تمہیں کسی اور محاسبے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کرے کہ یہ بات ہمیں سمجھ میں آ جائے، جس میں ہماری اپنی بھی اصلاح ہو اور معاشرے کی بھی اصلاح ہو۔ www.darsequran.com